بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. دس از سیکنڈ ایئر کیمسٹری چیپٹر 16 ہائیڈرو کاربنس اینڈ ٹوڈے وی ول ڈسکس ری ایکٹیویٹی اینڈ ری ایکشنز آف بینزین. اسٹوڈنٹس یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس چیپٹر 16 کا بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے آبجیکٹیو, شارٹ کوشچن اینڈ لانگ کوشچن تینوں ٹائپ کے کوشچن جو ہیں ایگزامس میں پوچھے جاتے ہیں. بیفور اسٹارٹنگ دس لیکچر لیٹس سی تھاٹ آف دا ڈے. اسٹوڈینٹس, ہر کوئی جو ہے وہ اپنی لائف میں سکسیزفل پرسن بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سکسیزفل پرسن بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جو بھی سکسیزفل پرسنس ہیں ان کی لائف کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, آپ ان کے انٹرویوز دیکھ سکتے ہیں, ان کی بایوگرافیز پڑھ سکتے ہیں, ان کی لائف کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور سکسیزفل پرسن آپ کی لائف میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, لائک آپ کا رول ماڈل آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں, یا کوئی بھی ایسی پرسنالٹی, ٹھیک ہے, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سکسیزفل پرسن ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کی لائف کو دیکھیں, ان کو اسٹڈی کریں, بیکاز سکسیس لیوز کلوز. ٹھیک ہے, سکسیس جو ہے وہ اپنے نشان چھوڑتی ہے. تو مینس کہ وہ جو بھی پرسن جن فوٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے جتنا زیادہ ہارڈ ورک کر کے اس نے وہ سکسیس لی ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ بھی انہی فوٹ سٹیپس پہ چلو گے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی میں ہارڈ ورک لائیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ بھی اتنے ہی کامیاب انسان بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ دس ول ناٹ ورک انلیس یو فالو دیم. یعنی اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فٹ سٹیپس ہیں اور ان کو فالو کرتے ہوئے ایک پرسن جو ہے وہ اس نے سکسیس اچیو کی ہے, لیکن اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو فالو دوز سکسیس اسٹیپس. ٹھیک ہے, تو اب سے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے گول سیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, سکسیزفل پرسنس کے انٹرویوز دیکھیں یا آپ کو جہاں سے بھی گائیڈنس ملتی ہے, اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے رولز بنانے ہیں, گولز بنانے ہیں, سیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک سکسیزفل پرسن ہے, یا آپ اپنی کلاس میں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایک ٹاپر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کتنی زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے, کس طرح سے وہ کلاس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے کوشچننگ میں, یا اس کی پیپر اٹمپٹیشن کا میتھڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی اتنے ہی سکسیزفل پرسن بن سکتے ہیں. اوکے, آئی ہوپ سو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. لیٹس اسٹارٹ دی لیکچر. ری ایکٹیویٹی اینڈ ری ایکشنز آف بینزین. اسٹوڈینٹس, بینزین جو ہے وہ ہمارے پاس 2 ٹائپس کے ری ایکشنز پرفارم کرتا ہے, ایڈیشن ری ایکشنز اینڈ سبسٹیوشن ری ایکشنز. ایڈیشن ری ایکشنز میں ہم بینزین کے جو رنگ میں پائی بانڈز ہوتے ہیں ان کو بریک کرتے ہیں اور ان میں گروپس ایڈ کیے جاتے ہیں, کوئی بھی گروپ آف ایٹمز ایڈ کیے جاتے ہیں. لیکن سبسٹیوشن ری ایکشنز میں کیا ہوتا ہے, ون آف دی ہائیڈروجن ان دا بینزین رنگ, یعنی بینزین رنگ میں جو ہائیڈروجن ہے, یعنی 6 ہائیڈروجنز ہوتے ہیں نا ہمارے پاس, ان میں سے کوئی ایک ہائیڈروجن جو ہے, یا جتنے بھی آپ مور دین 1 بھی سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں, جب ہم اس کو سبسٹیوٹ کرتے ہیں ود اندر ایٹم اور گروپ آف ایٹمس تو اس کو ہم سبسٹیوشن ری ایکشنز کہتے ہیں. تو موسٹلی جو ریزوننس کی وجہ سے یہ پائی بانڈز یا پائی الیکٹرانز جو ہیں وہ ریزوننس کی وجہ سے بہت زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں اور ایزیلی ریئیکشن شو نہیں کرتے. دیٹس وائی ہمارے پاس بینزین پریفر ٹو گیو سبسٹیوشن ری ایکشنز دین ایڈیشن ری ایکشنز. ٹھیک ہے, یہ کوشچن بھی ایگزامس میں پوچھا جا سکتا ہے, تو آپ اسی طریقے سے اس کو کنسپچل وے میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ریزوننس کی وجہ سے پائی الیکٹرانز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے ریئیکشن کے لیے, اور بینزین جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبل فیل کرتا ہے, اور جو ہے ہمارے پاس سبسٹیوشن ری ایکشنز جو ہیں وہ زیادہ پریفر کیے جاتے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایڈیشن ری ایکشنز میں ہمارے پاس کیٹالیٹک ہائیڈروجنیشن, ایڈیشن آف ہیلوجنز اینڈ آکسیڈیشن ری ایکشنز انوالو ہیں, جبکہ سبسٹیوشن ری ایکشنز میں ہمارے پاس نائٹریشن, سلفونیشن, ہیلوجینیشن, فریڈل کرافٹ الکائلیشن اینڈ فریڈل کرافٹ ایسائلیشن جو ہے وہ انکلوڈیڈ ہیں. اسٹوڈنٹس, سبسٹیوشن ری ایکشنز کو ہم الیکٹروفلک ایرومیٹک سبسٹیوشن ری ایکشن بھی کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے, اب بیسیکلی بینزین جو ہے اس بینزین کا جو بیسک رنگ ہے, اس کی وجہ سے ہم جتنے بھی بینزین کنٹیننگ کمپاؤنڈس ہوں گے ان کو ہم ایرومیٹک کمپاؤنڈس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, اور اب یہ الیکٹروفلک ایرومیٹک سبسٹیوشن. اب الیکٹروفلک کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی بھی الیکٹران لیونگ اسپیشی آ کر ان پائی الیکٹرانس پر اٹیک کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر یہ ہمارے پاس پائی الیکٹرانز اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, اور پائی بانڈ بریک کرنا بھی ایزی ہوتا ہے, تو یہ آ کر الیکٹروفائل اسپیشی یہاں پر اٹیک کر سکتی ہے, لیکن بعد میں دوبارہ سے یہ پائی بانڈ جنریٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس ہائیڈروجن جو ہوگا اس جگہ پر وہ ریموو ہو جائے گا اور اس کی جگہ الیکٹروفائل اٹیچ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہم انہی ریئیکشنز کو, سبسٹیوشن ریئیکشنز کو الیکٹروفلک ایرومیٹک سبسٹیوشن ریئیکشنز بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ 5 ٹائپس کے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اگر ہم اس کی اسکیم کو لکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگی, اور ایڈیشن ریئیکشنز جو تینوں ہیں یہ آپ کے ریڈیوس سلیبس 2020 ٹو 2021 کے اکارڈنگلی جو ہے وہ انکلوڈیڈ نہیں ہیں, اینڈ ہم نے جسٹ سبسٹیوشن ریئیکشنز پر فوکس کرنا ہے اور ان کے میکانزمس کو ڈیٹیل میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اوکے, لیٹس اسٹارٹ. اسٹوڈنٹس ہمارے پاس الیکٹروفلک ایرومیٹک سبسٹیوشن ریئیکشنز میں آپ جرنل ریئیکشن جو ہے اس کا میکانزم انڈرسٹینڈ کر لیں, ٹھیک ہے. جنرلی مطلب ہم اگر ایک بنزین ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ہائیڈروجن کو ریموو کر کے اس کی جگہ کیسے ایک کوئی بھی اندر ایٹم ایڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں جنرل ریئیکشن میکانزم کو. تو اسی جنرل ریئیکشن میکانزم کو فالو کرتے ہوئے یہ تمام 5 ٹائپس کے جو ہے وہ ریئیکشنز ہوں گے. اگر آپ کو جنرل ریئیکشن سمجھ آ جاتا ہے تو آپ نائٹریشن, سلفونیشن, ہیلوجینیشن, فیڈرل کرافٹ الکائلیشن اینڈ فیڈرل کرافٹ ایسیلیشن کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لیں گے. اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جنرل ریئیکشن میکانزم کے 4 سٹیپس ہیں. فارمیشن آف اسٹرانگ الیکٹروفائل, ٹھیک ہے, الیکٹران لونگ اسپیشی, یعنی اس کے پاس الیکٹرانز نہیں ہوں گے, اسی لیے اس کے اوپر ہم نے پازیٹیو سائن شو کیا ہوا ہے. سیکنڈ اسٹیپ ہے فارمیشن آف فینونیم آئن, ٹھیک ہے, اور تیسرا اسٹیپ ہے ریموول آف ہائیڈروجن آئن یعنی پروٹون, اینڈ ری جنریشن آف کیٹلسٹ, ٹھیک ہے. یہ 4 سٹیپس ہیں جو کہ ہر جو ہے ریئیکشن میں الیکٹروفلک ایرومیٹک سبسٹیوشن ریئیکشن میں فالو کیے جائیں گے. اب ہم اس کا جنرل ریئیکشن کا پہلا اسٹیپ دیکھ لیتے ہیں, فارمیشن آف اسٹرانگ الیکٹروفائل. یہ کیسے ہم بنائیں گے؟ تو اسٹوڈنٹس سب سے پہلے فارمیشن آف اسٹرانگ الیکٹروفائل, ٹھیک ہے. الیکٹروفائل کو جنریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ری ایجنٹ ہوگا اور ایک کیٹلسٹ, ان کو ہم ریئیکٹ کروائیں گے اور اس سے ہمارے پاس ایک الیکٹروفائل جنریٹ ہو جائے گا اور ساتھ ہمارے پاس این آئنک اسپیشی جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. یہ جب ہم پراپرلی نائٹریشن, سلفونیشن ریئیکشنز کریں گے تو آپ کو یہ ریئیکشن سمجھ آئے گا, ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کو صرف یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیٹلسٹ اور ری ایجنٹ کو ریئیکٹ کروانے سے ہمارے پاس الیکٹروفائل جنریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ این آئنک اسپیشی بھی جنریٹ ہوتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فارمیشن آف فینونیم آئن. اب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس بنزین رنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے یہاں پر بنزین کا ایک پائی بانڈ ہے اور اس کے دونوں الیکٹرانز بھی پراپرلی شو کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ والے 2 جو الیکٹرانز ہیں وہ کس طریقے سے ان کے اوپر الیکٹروفائل اٹیک کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ الیکٹروفائل کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں. اب ہم بولنے یا لکھنے میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ الیکٹروفائل ول اٹیک آن دا پائی الیکٹرانز, ٹھیک ہے, آف دا بنزین. ہم لکھتے ہیں کہ الیکٹروفائل اٹیک کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن ہم ایرو اس طرح نہیں ڈالتے, ہم ایرو اس طریقے سے ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایرو ہمیں شو کرتا ہے ٹرانسفر آف الیکٹران. تو جو الیکٹروفائل اسپیشی ہوتی ہے اس کے پاس تو الیکٹرانز نہیں ہوتے, دیٹس وائی بنزین کے یہ جو پائی الیکٹرانز ہیں انہوں نے شفٹ ہونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے الیکٹروفائل کے اوپر مطلب شفٹ ہو کے اس کے ساتھ بانڈ بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لکھنے میں کیا لکھتے ہیں, الیکٹروفائل ول اٹیک آن دا پائی الیکٹرانز. تو اب ہمارے پاس نیکسٹ دیکھیں, اب یہ کس طرح سے اوپن ہوگا. یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس طریقے سے اوپن ہوگا, ٹھیک ہے. میں دوبارہ سے کر کے دکھا رہی ہوں. یہ والا پائی بانڈ یہاں سے بریک ہو کے یہاں چلا گیا. تو جب آپ یہاں سے نوٹ کریں کہ یہ اس کاربن سے الیکٹرانز چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ الیکٹران کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. الیکٹروفائل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو یہاں پر پازیٹیو سائن آنا چاہیے, ٹھیک ہے. الیکٹران ڈیفیشنسی اس کاربن پہ نظر آ رہی ہے آپ کو. اور الیکٹران ڈیفیشنٹ جو اسپیشی تھی الیکٹروفائل, دیکھیں اس کو جب الیکٹران یہ والا الیکٹران مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر چارج جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو یہ جو ہمارے پاس پروڈکٹ بن گئی ہے یہ فینونیم آئن بن گیا, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس اسٹیپ ہے ریموول آف ہائیڈروجن آئن. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ بن چکا تھا فینونیم آئن, ٹھیک ہے. اب ہائیڈروجن جو ہے ریموو ہوگا, کیونکہ اصل میں ہم نے کیا کرنا تھا, ہم نے الیکٹروفائل کو سبسٹیوٹ کرنا تھا نا, ٹھیک ہے. تو اس کاربن سے, ٹھیک ہے, اس کاربن میں سے ہائیڈروجن ریموو ہوگا تو الیکٹروفائل اٹیچ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے.
تو اب فینونیم آئن میں یہ جو ہمارے پاس پازیٹیو چارج آ چکا ہے سیکنڈ کاربن پر، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے ریموو کریں؟ اس کے پاس الیکٹران ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ڈیفیشنسی کیسے پوری ہوگی؟ ہمارے پاس یہ جو سگما بانڈ ہے یعنی کاربن اور ہائیڈروجن کا، ٹھیک ہے، یہ شفٹ ہو جائے گا ان سائڈ، دوبارہ سے بنزین کا تیسرا پائی بانڈ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یہاں پر ایرو سے نظر آ رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کس طرح سے شفٹنگ ہوگی، یہ یہاں سے ایسے ریموو ہو کے یوں بن جائے گا، ٹھیک ہے، ایسے ریموو ہو کے ایسے بن جائے گا۔ اور اب یہ جو پائے آپ کو سائن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیو سائن، اب یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اب کس کا الیکٹران چلا گیا ہے؟ ہائیڈروجن کا الیکٹران چلا گیا، ٹھیک ہے، اس ہائیڈروجن کا الیکٹران چلا گیا یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر چلا گیا، تو اس ہائیڈروجن کے اوپر پازیٹیو سائن آ جائے گا، مطلب الیکٹران کی ڈیفیشنسی شو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ انڈرسٹینڈ کر لینا ہے کہ پروٹون پروڈیوس ہو گیا، ریموول آف ہائیڈروجن آئن یا پروٹون، یعنی یہ اس پوری اسپیشی میں سے پروٹون ریموو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ری جنریشن آف کیٹلسٹ۔ اب یہ جو آپ کا پچھلے سٹیپ میں ہائیڈروجن آئن بنا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہائیڈروجن آئن ہے، اور فرسٹ سٹیپ میں ہمارے پاس جو این آئن بنا تھا، ٹھیک ہے، یہ والا این آئن، تو وہ ہائیڈروجن آئن اور این آئن آپس میں مل کے کیٹلسٹ ری جنریٹ کریں گے، اس طریقے سے کیٹلسٹ ری جنریٹ ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارے پاس یہ 4 سٹیپس تھے جن کو ہم فالو کریں گے تمام ریاکشنز پر، اور آپ اس کو اس طریقے سے پیپر میں اٹیمپٹ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے میکانزم میں یہ 4 سٹیپس لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فارمیشن آف اسٹرانگ الیکٹروفائل، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ نے ساتھ انگلش کی ایکسپلینیشن نہیں لکھنی، ٹھیک ہے، آپ نے سمپل یہ ہیڈنگ لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ریاکشن لکھنا ہے، یعنی کیٹلسٹ اور ری ایجنٹ مل کے اینائن بنا رہے ہیں، اور الیکٹروفائل جو ہے اٹیک کرے گا پائی الیکٹرانز کے اوپر، ٹھیک ہے، اور یہاں پر رنگ میں پازیٹیو چارج آ جائے گا، اور اس پازیٹیو چارج کو ختم کرنے کے لیے پروٹون ریموو ہوگا، اور ایٹ دی اینڈ پروٹون این آئن کے ساتھ مل کے کیٹلسٹ بنا دے گا، ٹھیک ہے، کیٹلسٹ ری جنریٹ ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ 4 سٹیپس کو فالو کریں گے ہم، اور ان تمام سبسٹیوشن ریئیکشنز کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے، اوکے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک ہم نے جو ہے وہ جنرل ریئیکشن ڈسکس کر لیا ہے کس طرح سے پرفارم ہو رہا ہے۔ تو نیکسٹ پارٹ آف دس ویڈیو میں ہم نائٹریشن ریئیکشن سٹارٹ کریں گے، اوکے، تھینک یو۔